الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، ہم آپ کو قاری جمیل اطاری چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم اس چینل پر سورۃ الشمس حصہ 3 شروع کر رہے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور قرآن پاک کو تجوید و قرات کے مطابق سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ سورۃ الشمس حصہ 3 کو شروع کرنے سے پہلے مدنی قاعدہ کورس فرما لیجئے۔ مدنی قاعدہ کورس کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے، آپ اس پر کلک کر کے مدنی قاعدہ کورس کر سکتے ہیں۔ ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب بھی فرما دیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے، تاکہ آپ کا کوئی بھی سبق نہ چھوٹے۔ آئیے سبق شروع کرنے سے پہلے اچھی نیتیں بھی کر لیتے ہیں۔ اللہ پاک کو راضی کرنے اور ثواب حاصل کرنے کے لیے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کروں گا۔ حروف جیسے اللہ پاک کی طرف سے نازل ہوئے اسی طرح پڑھنے کی کوشش کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک پہنچاؤں گا۔ آئیے قرآن پاک سیکھنے اور سکھانے والوں کے متعلق ایک حدیث پاک بھی سنتے ہیں۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یعنی تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور سکھایا۔ ناظرین، خوش نصیب ہیں وہ مسلمان جن کو اللہ پاک نے قرآن پاک سیکھنے اور سکھانے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ آئیے ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں، پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ زیر ای، ذال نون زیر زن، ایزن، یہاں نون ساکن ہے، اس کو سکون کے ساتھ ادا کریں گے، اس کو زن اس طرح نہیں پڑھیں گے۔ الف جو ہے یہ زائد ہے، اس الف کو نہیں پڑھیں گے، زال کو نون کے ساتھ ملا دیں گے۔ یہاں نون ساکن میں اقلاب ہو رہا ہے۔ اقلاب کب ہوگا؟ جب ہم با کو پڑھیں گے۔ با زبر با، اذم با، عین زبر آ، اذم با، فا زبر فا، اذم بعث، حمزہ شین زبر اش، شین ساکن ہے، اس کو سکون کے ساتھ ادا کریں گے، اس کو اش اس طرح نہیں پڑھیں گے، اس کو پڑھیں گے اش۔ قاف کھڑا زبر قا، اش قا، ہا الف زبر ہا، اش قا ہا، وقف میں پڑھیں گے اذ انبعث اشقاها، فا زبر فا، قاف الف زبر قا، فقا، یہاں قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو پوری یعنی موٹا پڑھیں گے۔ آگے الف مدہ ہو رہا ہے، قاف کو ہم ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے، فقا، اس کو فقا اس طرح نہیں پڑھیں گے، اس کو پڑھیں گے فقا۔ لام زبر لا، فقال، اس کلمے میں قاف پر ہوگا، فا اور لام اس کو ہم باریک پڑھیں گے، فقال، لام زبر لا، ہا میم پیش ہم، لہم،
میم ساکن ہے، اس کو سکون کے ساتھ ادا کریں گے، اس کو ہم اس طرح نہیں پڑھیں گے، اس کو پڑھیں گے ہم۔ را زبر را، سین واو پیش سو، راسو، را کو پر پڑھیں گے کیونکہ را کے اوپر زبر آ گیا ہے۔ سین یہ حروف صفیریہ میں سے ہے، اس میں سی ٹی کی آواز آئے گی۔ سین کو ہم ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ یہاں پہ واو مدہ ہو رہا ہے۔ راسو، لام لام پیش لل، رسول، لام کھڑا زبر لا، رسول اللہ۔ یہاں اللہ پاک کے لام کو ہم پر یعنی موٹا پڑھیں گے کیونکہ اللہ پاک کے لام کے پہلے حرف پر زبر پیش آ رہا ہے۔ اللہ پاک کے لام سے پہلے حرف پر زبر یا پیش ہو تو اللہ پاک کے لام کو ہم پر پڑھیں گے۔ رسول اللہ، ہا زیر ہی، رسول اللہ، نون الف زبر نا، اس کو نا نہیں پڑھیں گے، اس کو پڑھیں گے نا۔ یہاں نون کو ہم ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ یہاں الف مدہ ہو رہا ہے۔ قاف زبر قا، قاف کو پر پڑھیں گے، ناقا، تا لام زبر تل، ناقا تل، لام کھڑا زبر لا، ناقۃ اللہ۔ یہاں اللہ پاک کے لام کو پر پڑھیں گے کیونکہ اللہ پاک کے لام سے پہلے حرف پر زبر آ رہا ہے۔ ہا زیر ہی، ناقۃ اللہ، واو زبر وا، سین قاف پیش سوق، وسوق، قاف کو پر پڑھیں گے، قاف ساکن ہے، اس کو کلکلے کے ساتھ ادا کریں گے۔ وسوق، اس کو وسوق اس طرح نہیں پڑھیں گے، اس کو پڑھیں گے وسوق، سین میں سیٹی کی آواز بھی آئے گی۔ یا کھڑا زبر یا، وسوق یا، ہا الف زبر ہا، وسوق یا ہا۔ یہاں یا اور ہا کو ہم ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ یا کے اوپر کھڑا زبر ہے اور ہا پہ الف مدہ ہے۔ کھڑا زبر ہو یا الف مدہ، اس کو ہم ایک الف تک ہی کھینچ کر پڑھیں گے۔ وقف میں پڑھیں گے فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا۔ وقف میں قاعدے ہوں گے وقف مطلق اور وقف بالاسبات۔ فا زبر فا، کاف ذال زبر کاذ، فا کاذ، ذال مشدد ہے، مشدد حرف دو مرتبہ پڑھا جاتا ہے، ایک مرتبہ اپنے سے پہلے والی متحرک حرف سے ملا کر اور دوسری مرتبہ ہم اپنی حرکت کے مطابق ذرا رک کر پڑھیں گے۔ ایک مرتبہ کاف کو زال کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے اور دوسری مرتبہ زال کے اوپر جو زبر ہے اس کے ساتھ۔ زال زبر زا، فَكَذَّا، با واو پیش بو، فَكَذَّبُوا، اس کو فَكَذَّبُوا نہیں پڑھیں گے، اس کو پڑھیں گے فَكَذَّبُوا۔ با کو ہم ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ یہاں پہ واو مدہ ہو رہا ہے۔ ہا پیش ہو، فَكَذَّبُوهُ، فا زبر فا، عین زبر ع، فَعَ، قاف زبر قا، فَعَقَ، را واو پیش رو، فَعَقَرُوا، ہا الف زبر ہا، فَعَقَرُوهَا۔ یہاں قاف کو پر پڑھیں گے، را کو بھی پر پڑھیں گے، را کو ہم ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ را پہ واو مدہ ہو رہا ہے۔ ہا کو ہم ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ یہاں الف مدہ ہو رہا ہے۔ فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا، فا زبر فا، دال میم زبر دم، فا دم، دال کو میم کے ساتھ ملا دیں گے، میم ساکن ہے، اس کو سکون کے ساتھ ادا کریں گے، اس کو فا دم اس طرح نہیں پڑھیں گے، اس کو پڑھیں گے فا دم۔
دال زبر دا، فدم دا، میم زبر ما، فدم دما، عین زبر ع، لام یا زبر لی، علی، عین حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوگا، جب عین کو ادا کریں گے تو حلق ہمارا تھوڑا سا گھومے گا، علی، لام پہ یا لین ہو رہا ہے، اس کو علی یا علی اس طرح نہیں پڑھیں گے، اس کو پڑھیں گے علی، ہا میم زیر ہم، علیہم، میم ساکن ہے، اس کو سکون کے ساتھ ادا کریں گے، علیہم، اس کو ہم اس طرح نہیں پڑھیں گے، اس کو پڑھیں گے علیہم، را با زبر رب، را کو پر پڑھیں گے کیونکہ را کے اوپر زبر آ رہا ہے، با مشدد ہے، اس کو جماؤ کے ساتھ ادا کریں گے، رب، اس کو رب اس طرح نہیں پڑھیں گے، اس کو پڑھیں گے رب، با زب پیش بو اور رب، ہا میم پیش ہم، ربہم، یہاں میم ساکن ہے، اس کو سکون کے ساتھ ادا کریں گے، آگے میم ساکن کے بعد حرف با آ رہا ہے، یہاں اخفاء شفوی بھی ہوگا، اخفاء شفوی کب ہوگا؟ جب ہم با کو پڑھیں گے، با زیر بی، ربہم بی، ذال نون زبر زن، بی زن، یہاں نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد حرف با آ رہا ہے، یہاں اقلاب ہوگا، اقلاب کب ہوگا؟ جب ہم با کو پڑھیں گے، با زیر بی، بی زم بی، ہا میم زیر ہم، بی زم بی ہم، میم ساکن ہے، اس کو سکون کے ساتھ ادا کریں گے، میم ساکن کے بعد فا آ رہا ہے تو یہاں پر اظہار شفوی ہوگا، فا زبر فا، بزم بہم فا، سین واو زبر سو، فا سو، واو ہونٹوں کی گلائی سے ادا ہوگا، جب ہم واو کو ادا کریں گے تو مکمل ہونٹ گول کریں گے، فا سو، واو کھڑا زبر وا، فا سوا، ہا الف زبر ہا، فا سواہا، یہاں واو اور ہا ان کو ہم ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے، فسواہا، وقف میں ہم پڑھیں گے فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا، وقف میں قاعدے ہوں گے وقف بالاسبات، واو زبر وا، لام الف زبر لا، ولا، یا زبر یا، ولا یا، خو الف زبر خو، ولا یا خو، فا پیش فو، ولا یا خوفو، یہاں خوا جو ہے اس کو ہم ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے اور لام کو بھی ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے، خا کو پر پڑھیں گے کیونکہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، ولا یخو، فا پیش فو، ولا یخوف، عین قوف پیش وقو، یہاں عین کو قوف کے ساتھ ملائیں گے، قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو پر پڑھیں گے، قاف ساکن ہے، اس کو قلقلے کے ساتھ ادا کریں گے کیونکہ قاف حروف قلقلہ میں سے ہے، اور جب حروف قلقلہ ساکن ہوں تو ان میں قلقلہ خوب ظاہر کریں گے، عین قاف پیش وقو، با کھڑا زبر با، وقبا، با کو ہم ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ با کے اوپر کھڑا زبر آ رہا ہے، عقبا، ہا الف زبر ہا، عقبا ہا، وقف میں ہوگا
ولا يخاف عقباها، وقف میں قائد ہوں گے وقف تام، وقف بالاسبات، عین یہ رکوع کی علامت ہے۔ تینوں آیات کو رپیٹ کر لیتے ہیں۔ اذ انبعث اشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق اللہ العظیم۔ یا اللہ عز و جل اس پاک کلام کو تجوید و قرات کے مطابق ہماری زبانوں پر جاری فرما دے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ آج ہم نے جو کچھ پڑھا سیکھا، اللہ پاک اس کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آپ کو، آپ کی فیملی کو اور تمام مسلمانوں کو بیماریوں سے محفوظ فرمائے، سنتوں بھری طویل زندگی خیر و عافیت کے ساتھ عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔